ویلکم اکرام میرے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے ایکیو خلیل صاحب، معاشی ماہر ہیں، بزنس مین ہیں۔ محترم جناب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ شکریہ جی۔ سر، آج آپ نے اقتصادی جائزہ رپورٹ بھی دیکھ لی، ایک تو آپ کے سامنے، دوسرا جو گورنمنٹ آئی ہے، کولیشن گورنمنٹ آئی، جس میں سب وہ سیاسی جماعتیں جو کہتے ہیں ہم بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں، ان کے فیصلے بھی آپ کے سامنے، کیا کہیں گے؟ سر، بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے، یہاں پر جو چیزیں ہوتی ہیں نا، رائٹ، اس کا دنیا میں کسی چیز سے موازنہ کرنا ذرا تھوڑا سا قدرے مشکل کام ہے، اور آپ یہ مشکل کام مجھ جیسے آدمی کو دے رہے ہیں۔ میں کوئی بات کروں تو غیر سیاسی اور سیاسی والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بنیادی طور پر ایک بات بتاؤں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس وقت ہماری جو لوگ ہیں یا جو ہماری عوام ہے، اس کو بڑی غلط ڈائیورژن مل رہی ہے۔ ڈائیورژن اس صورت میں صحیح آواز آ رہی ہے سر؟ جی میں نے کہا ڈائیورژن اس صورت میں کہ ہماری اگر آپ دیکھیں جو سچویشن ہے، یعنی ہمارا جو اس وقت پاکستان ہے، اس میں بڑی عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ چیزیں یہ ہو رہی ہیں کہ ایک حکومت گئی، دوسری حکومت آئی، اور جو گئی حکومت اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ وہ مہنگائی کر رہی ہے، اور جو تحریک چلی 11-12 جماعتوں کی، ان 11-12 جماعتوں کی تحریک یہ تھی کہ وہ مہنگائی مکاؤ مارچ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اور جب وہ آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں تو یہ بھی پیٹرول کی پرائز بھی بڑھانی پڑ رہی ہے، گیس کی بھی پرائز بڑھانی پڑ رہی ہے، بجلی کی بھی بڑھانی پڑ رہی ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو دنیا بھر میں جو مہنگائی بڑھ رہی ہے یا انفلیشن جو بڑھ رہا ہے، اس کی عالمی تناظر میں اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو مہنگائی کی شرح میں مزید اضافے کی پیشن گوئی ورلڈ بینک نے اور دیگر عالمی اداروں نے بھی کر دی۔ اچھا، یہی بات جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کہہ رہی تھی تو یہاں لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے نظام کی جو خرابی ہے، جڑ ہے، وہ ہے ایڈہاکزم۔ ٹھیک ہے۔ ایڈہاکزم، اگر آپ کسی چیز کو مثال کے طور پہ جو پچھلی نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، اس پہ الزام تھا کہ اس نے آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر کو کنٹرول رکھا، صحیح سر۔ اور ڈالر کی ریٹ کو جو ہے بڑھنے نہیں دیا، اور ایک سطح پہ متوازن کر کے اپنے ووٹ بینک کو خوش کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اکانومی پہ دباؤ آیا، اور دباؤ آنے کے بعد اسٹیٹ بینک اور آئی ایم ایف اور دیگر نے کہا کہ اس کی ڈالر کی شرح جو ہے آپ کی اپنے روپے کی قیمت گرائیں اور ڈالر کو آپ امپروو کریں، اور آپ نے آج دیکھا کہ آج 202 203 پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ نتائج تو دیکھیں رکتے نہیں ہیں۔ رائٹ۔ اسی طریقے سے پیٹرول کی پرائز، اگر آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، میں آپ سے جب ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں تو میری مراد وہ گورنمنٹ ہے جو اس وقت برسر اقتدار تھی، صحیح۔ اگر اس نے کوئی کمٹمنٹ کی ہے تو ریاستیں جو ہیں وہ اپنی کمٹمنٹ آنر کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں اس پوائنٹ اسکورنگ کا جو سلسلہ ہے، اس میں ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے پیٹرولیم لیوی کو آگے پیچھے کر کے ہم نے کہ جی ہم نے یہ کر دیا۔ جس زمانے میں انہوں نے 10 روپے اعلان کیا تھا کمی کا، اس وقت انہوں نے کہا کہ چونکہ ہماری آمدنی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور ہم نے اس کو 10 روپے لیوی جو ہے پرائس ہم نے عوام کے لیے کم کر دی۔ بڑی لوگوں نے کہا زبردست بات ہے، لیکن جو لکھا ہوا معاہدہ تھا اس کے حساب سے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب کیونکہ عام آدمی کو تو اس بات کی علم نہیں ہے نا کہ جی آپ نے کسی ادارے سے ساتھ کیا ایگریمنٹ کیا ہے یا کیا آپ کرنا چاہتے ہو، ان کے پاس تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جو ہے سارا سلسلہ گیس ڈیولپمنٹ سرچارج اور پیٹرولیم کی لیوی، اور ہمیں ریالٹی بھی چاہیے تیل اور گیس سے، اور یہ جو ایل پی جی ہے اس پہ بھی ہمیں لیوی لگانی ہے۔ ہم حقیقت میں یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو جو دینا ہمیں چاہیے وہ ہم دے پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں۔ ہماری ترجیحات میں فرق ہے۔ اب بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جی فلانی پچھلی گورنمنٹ نے کیا کیا اور موجودہ گورنمنٹ نے کیا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس تناظر میں دیکھیں 3.5 سال ورسز 2-2.5 مہینے کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر یہ غلط کریں گے تو یہ بھی بھگتیں گے۔ ایسا تو نہیں کہ ان کو کوئی قوم معاف کر دے گی۔
لیکن جو سچویشن میں دیکھ رہا ہوں اقتصادی سروے میں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اقتصادی سروے آیا، اس میں انہوں نے جو بات بتائی ہے ہم کو کہ انہوں نے کہا کہ جی جو ملکی معاشی ترقی ہے اس کی شرح 4.8% کے جو ہدف تھا اس کے مقابلے میں ہم نے 6% حاصل کر لیا. صحیح. تو خبریں تو انہوں نے ساری اچھی دی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو معاشی اہداف ہیں یہ تو عمران خان کے سیٹ کردہ تھے اس کی گورنمنٹ کے، اور اگر وہ اچھے بھی اچیو ہوئے ہیں تو کریڈٹ تو دونوں کو پھر دینا چاہیے نا جس کا کریڈٹ ہے. اس میں کیوں نہیں ان کی وہ پرابلم ان کو ہوتی ہے؟ مہنگائی کا کریڈٹ تو ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، لیکن جو اچھائی ہے کہ بھئی آپ کی ایکسپورٹ اگر $29 بلین تک پہنچ گئی، جو روایتی طور پہ 21-22-23 کے اندر ہوتی تھی، اگر اس میں اضافہ ہو گیا ہے تو آپ کہتے ہو کہ جی وہ ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے ہوگی. مقصد اگر ہم حقیقت یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے جس طرح بیہیو کر رہے ہیں ایز اے نیشن، یہ طریقہ کار نہیں ہے. ہمیں قومی سطح پر سوچنا پڑے گا، اور اختلافات جو ہیں وہ سیاست میں آپ کرتے رہو. اب آپ اس سے کیوں خوش ہو جاتے ہو کہ جی صنعت جو ہے وہ اس کو 10% لارج مینوفیکچر اسکیل نے گروتھ دے دی، لہٰذا یہ بہت اچھی بات ہو گئی. تو اب آپ اپنی گروتھ جو بھی سیٹ کر رہے ہو، آپ ساتھ ساتھ یہ دیکھو کہ وہ گروتھ کیسے آئے گی. اگر آپ مثال کے طور پہ صنعتوں کو بجلی مہنگی کر کے دے رہے ہو یا نہیں دے رہے ہو، آپ کے یہاں اس وقت شارٹ فال دیکھیں 6,500 تو یہ خود کہہ رہے ہیں. اگر آفیشلی ان آفیشلی ملائیں اگر یہ زیادہ ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر گیس اگر آپ نہیں ہے اور مزید شارٹ فال بڑھ جاتا ہے، تو آپ جو ڈومیسٹک ہے اس کو بھی نہیں دے پا رہے ہیں، انڈسٹری کو بھی نہیں دے پا رہے، تو پھر یہ جو آپ جنگ لڑ رہے ہو کہ جی 10% والی، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں دوبارہ اچیو بھی ہو جائیں. ٹھیک ہے تو میں سر، یہ سمجھتا ہوں ایک سوال میں ایڈ کر دوں پھر آپ اس کو ختم کریں. سر دوسری بات یہ جو بجٹ آنے والا ہے اس میں کچھ عوام کے لیے بھی ہے، عوام کو کچھ ملے گا، عوام کے لیے کوئی ریلیف؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں عوام کو تو ریلیف اگر کوئی نہیں دے گا تو اس کو عوام کے غیظ و غضب کا سامنا بھی ہوگا. صحیح. اس کی ریزننگ ہے، بڑی جینین ریزن ہے کہ ایک بجٹ تو آپ بناتے ہیں، قومی اسمبلی میں پیش کرتے ہیں، ایک بجٹ ہر گھر میں بنتا ہے. صحیح. اس کا بجٹ تو کم از کم بالکل خراب ہو گیا ہے، چاہے اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہو، چاہے 20,000 روپے ہو. ہر آدمی کا، ہر خاندان کا بجٹ متاثر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ خود کہتے ہو، یہ تو آپ کے اعداد و شمار جو اب آئے ہیں، میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ 7-8% جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 13% تو آپ مان رہے ہو نا. اس 13% کو اگر آپ دیکھو، اگر ملٹیپل کر کے، ڈبل کر کے، یا جیسے بھی کر کے دیکھو، تو وہ ساری صورتحال جو ہے وہ اب اس وقت عوام پر دگنی تگنی ہو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اوپر اس پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے، گیس اور بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے افراط زر میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے. اب اگر اس پہ کوئی مزید ٹیکسوں میں رد و بدل ہوا اور اس کا یعنی عوام کو مزید اگر بوجھ ہوا، تو میں خوف زدہ ہوں کہ لوٹ مار یا خانہ جنگی کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے. بہت تحمل کے ساتھ گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ عوام کے جو اس وقت صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھے. اب آپ لیکچر دیے چلے جاؤ کہ جی عالمی سطح پہ مہنگائی ہے، ساری دنیا میں ہے، کووڈ کی وجہ سے یہ ہے، وہ سن لیا لوگوں نے. اب آپ کو اپنے خرچے اللے تللے جب تک آپ کم نہیں کرو گے. دیکھیں، میں اسلام آباد میں تھا ابھی 2 دن پہلے، جب میٹنگ تھی وہاں پہ. مجھے اسلام آباد کے جو مزاج ہے نا، وہاں جہاں بیوروکریسی بیٹھتی ہے، جہاں افسران بیٹھتے ہیں، ان کے مزاج میں مجھے وہ چیز نظر نہیں آئی جو کراچی کے لوگوں میں ہے. کیونکہ ان کو سکہ بند تنخواہیں ملتی ہیں، ان کی مراحت اپنی جگہ باقی ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنی گاڑی کے اندر اگر 5,000 کا پیٹرول ڈلواتا تھا اور وہ 10,000 کا ہو گیا، تو میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ یار کم سے کم گاڑی چلاؤ، خرچہ محدود کرو. تو یہ کام سرکاری ملازمین کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو کوٹا سسٹم ان کا رائج ہے. ان کو 600 لیٹر پیٹرول ملے گا یا 6,000 جس کا بھی جتنا بھی ہے وہ ملے گا، وہ اس کے حساب سے اس کو وہ کام کرو. اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے ریٹ کچھ بھی ہو؟ تنخواہ میں جو انکریمنٹ ہونی ہے وہ ہوگی، اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ تو جب ان کو فرق نہیں پڑتا، اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے سرکاری ملازمین ہیں چھوٹے طبقے کو متاثر ہو رہے ہیں، اور جو اعلیٰ طبقے ہیں 18, 19, 20 گریڈ والے،
ان کو متاثر نہیں ہو رہے. اب وقت یہ ہے کہ اگر عوام سے کوئی سیکریفائز گورنمنٹ چاہتی ہے تو مثال یہ بننی چاہیے جیسے اعلان کریں کہ جی 1 سال قومی اسمبلی کے جو اراکین ہیں اور سینٹ کے اراکین ہیں وہ درخواست کریں کہ اعلان کریں کہ جی ہم تنخواہیں نہیں لیں گے. سرکاری ملازمین جو اعلیٰ سطح کے ہیں وہ کہیں جی ہم پیٹرول اپنے جیب سے اس کو ادا کریں گے, ہم بجلی کا اپنی کٹوتی کریں گے, ہم 4 اے سی کی جگہ 1 اے سی چلائیں گے. تو وہ چیز جب نظر آئے گی تو پبلک کو بھی پتہ چلے گا, تو وہ کہیں گے ہاں جی جب انہوں نے کر دیا تو واقعی کوئی اس قسم کی شارٹیج ہے, تو وہ اس کو پھر رول ماڈل بن بڑی مہربانی ہے. کیوں صاحب ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے, آپ کو ضرور لیں گے دوسرے بھی شو میں, بجٹ جیسے ہی آئے تو آپ کو ضرور اس میں مدعو کریں گے اور آپ کو ضرور آپ کا انپٹ لیں گے, آپ کا تجزیہ لیں گے. آپ کی بڑی مہربانی. ملک کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے. ناظرین اجازت, اللہ حافظ.